رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرو۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ فرمایا انہو کان توابا، کہ توبہ کرنے والے کے توبہ کو اللہ قبول کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے میرے بندے تو اتنا گناہ کر، اتنا گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک لگا دے۔ کوئی اتنا گناہ کر سکتا؟ اتنا گناہ؟ پوری زندگی بھی گناہ کرے تو ایک کمرہ نہیں بھر سکتا، ایک روم نہیں بھر سکتا، آسمان تک کیا لگائے گا؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اتنا گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک لگا دے اور ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ تیرے سارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ توبہ میں اتنی طاقت ہے، سارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن بڑی دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ چاہے حج کریں، چاہے عمرہ کریں، 100 بار حج کریں، 100 بار عمرہ کریں، مدینے جا کے مکے جا کے توبہ کریں، 1000 بار توبہ کریں، پر اس کا توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ حقوق العباد، کسی کا حق کھایا، کسی کے جائیداد پہ قبضہ کیا، جھوٹے مقدمے لڑ کے فریب سے کسی کی زمین ہتھیائی، کسی کے مال پہ قبضہ کیا، فراڈ سے، کسی سے، فراڈ سے، کسی سے، فاوڑے سے، کدال سے آری چھاٹ کر ایک بتہ زمین بھی آپ نے کسی کی دبائی، توبہ قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو بہت سخت گھڑی ہے۔ حقوق العباد اتنا بڑا حق ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے آسمان تک گناہ لگا، اتنا گناہ کر کے زمین سے آسمان تک پر کر دے اور ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد 100 بار بھی توبہ کرے گا، 100 بار بھی توبہ کرے گا، 1000 بار بھی توبہ کرے گا، مکے جا کے توبہ کرے گا، مدینے جا کے توبہ کرے گا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو کسی کا حق مارا، کسی کی زمین دبائی، اللہ کے واسطے واپس کریں، واپس کریں۔ دنیا میں بہت آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے۔ یہاں بہت آسان ہے، چند دن کی زندگی ہے، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، اچھائی سے، برائی سے کسی بھی طرح اپنے وقت کو بتا لے گا، لیکن قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک بتی زمین کا حساب دینا ہوگا۔ بغیر حساب دیے آگے قدم نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے کسی کی زمین لی ہے واپس کریں، واپس کریں۔ تمہارے خاندان، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولادیں تمہاری دبائی ہوئی زمین پر عیش موج کریں گی، قبر میں حساب تمہیں دینا ہوگا، قبر میں حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تمہارے حساب دینے کے لیے تمہارے بچے نہیں آئیں گے، تمہاری اولادیں نہیں آئیں گی، تمہارے رشتہ دار نہیں آئیں گے، تمہارے جان پہچان والے دوست احباب نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو بہت سخت گھڑی ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر چلے، آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا ایک ہرنی چارپائی سے بندھی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی ہے۔ جب آپ قریب گئے تو کہا یا رسول اللہ، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، بھوک سے نڈال ہوں گے، آپ مجھے کھول دیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو واپس نہ آئی تو؟ کہا یا رسول اللہ، جیسے اللہ پاک انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو پھر آپ نے رسی کھول دی اور فرمایا جا اپنے بچے کو دودھ پلا۔ پھر آپ نے رسی کھولی اور بیٹھ گئے۔ دیکھا ہرنی کو، دوڑ لگائی، وہ دوڑتے 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 ایک پہاڑوں میں جا کے گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ ہرنی پہاڑوں سے اتر رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، وہ نیچے آ رہی ہے۔ آتے 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 آپ کے پاس حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ انا حاضر، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے ہرنی کے گلے میں پھر رسی لگائی اور وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے شکار کر کے لائے ہوئے تھے، وہ صحابی آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، میں تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، چیز کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ دے دیں۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری ساری چیزیں آپ پر قربان ہو، یہ ہرنی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ہرنی چاہیے۔ رسی لی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا، یا رسول اللہ حاضر ہے۔ پھر آپ نے ہرنی کے گلے سے رسی کھول دی اور فرمایا جا اپنے بچوں میں چلی جا۔ پھر آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کو برباد کر دیتی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے پر دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔